رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. سیدنا ہود علیہ السلام اور اس کی قوم کا قصہ. واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. قوم عاد کے قومی بھائی، خونی بھائی، ناطے اور رشتے میں ان کے اپنے چیدہ انسان، برگزیدہ انسان، تو باتیں نہیں بن سکی، پیغمبر کو خاطر میں نہیں لائے اور اس کی احانت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت بھی نہیں کیا. تو پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھئی تباہ ہو جاؤ گے، عذاب آئے گا تو لے آؤ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، یہ کیا دھمکی دیتے پھرتے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ ہم دیکھ لیتے ہیں. فَلَمَّا رَأَوْهُ، اب جب عذاب آ رہا تھا، اور عذاب کس صورت میں آ گیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اتفاق سے قحط پڑ گیا تھا، قحط سالی، شدید خشک سالی، اور بارش کی شدید ضرورت پیش آ رہی تھی. عین اسی موقع پر ایک سیاہ بادل گٹھا ٹھوک قسم کے اندھیرا لے لیے، ایسا کہ بس ابھی تبھی برسنا شروع کر دے. تو شادیانے بجنے لگے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ایک بادل کی شکل میں ان کے علاقے کی طرف آ رہا ہے، ان کے درے، نالے، پہاڑیاں اور وادیوں کی طرف یہ بادل آ رہا ہے، شادیانے بجنے لگے، خوشیاں مچانے لگے، اور کہا بس ختم. کہ ہود تو ہمیں ڈرا رہا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. تم کون ہوتے ہو نعوذ باللہ. کہنے لگا ہاں عارض ممطرنا، یہ بادل ہے بارش برسنے والا، اور یہ ہمارے لیے بارش لائے گا، قحط ٹوٹ جائے گا، ہم دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ وہی چیز ہے جس کو تم جلد بازی میں پیغمبر سے طلب کر رہے تھے. لے آؤ نا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہا کرتے تھے نا پیغمبر سے لے آؤ. بل ہوا مستعجلتم بہ، جس چیز کو جلد بازی میں تم لوگ طلب کر رہے تھے یہی ہے وہ چیز. یہ کوئی بادل نہیں، ریح، یہ ایک طوفانی ہوا ہے. فیہا عذاب علیم، کہ اس طوفانی ہوا میں ایک دردناک قسم کے عذاب بھی موجود ہے.
اور پھر جب یہ آئے گا تدمر کل شیء بامر ربها، تدمر کل شیء، پھر یہ ہوا اللہ کے حکم کے سبب، اپنے طرف سے نہیں، بامر ربها، اپنے رب کے حکم کے سبب تدمر کل شیء، تدمر کل شیء، سب کچھ کو مٹا کر ملیا میٹ کر دے گا، کچھ نہیں بچے گا، کل شیء، ہر چیز، یعنی اس قوم کی جان، مال، وسائل، سلطنت، چودراہٹ، جو کچھ تھے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور انجام کار کیا ہوگا؟ فَأَصْبَحُوا، جب صبح ہو گیا، لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو ان کے گروندوں کے علاوہ، ان کے گھروں اور مکانات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں گئے، کیا ہوا؟ کوئی زندگی کے معمولی آثار بھی نظر۔ ایک ہی بات، شام کو یہ بادل آیا یا سخت قسم کی طوفانی ہوا چل گئے، صبح دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، علاقہ پورا کا پورا سناٹا، کچھ بھی نہیں، مکانات ہیں مکین نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حیوانات نہیں، تجارت نہیں، زراعت نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اہل مکہ، منافقین، یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن اور آخر رسول پر ایمان نہیں لاتے اور کافر ہو چکے ہو، سب سن لو، کذالک نجزی المجرمین، اسی طرح مجرمین کو سزا دے دیں گے، اسی طرح کے جرم کا جو بھی مرتکب ہوگا انجام یہی ہوگا، چاہے بعد میں آنے والے لوگ بھی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طیبہ میں جتنے بھی کفار تھے، مکہ کے مشرکین سے لے کر منافقین تک، یہود و نصارہ سے تک، کیسر و کسرا تک، سب ختم ہو گئے، سب کی سلطنتیں، سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا، مسلمانوں کے ہاتھوں پوری دنیا روشن ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اگر دنیا اور اہل دنیا اللہ کے احکامات سے کے معاملے میں ان لوگوں کا رستہ اپناتا ہے جو فرعون کے رستے کے مطابق ہوں، جو کیسر کے رستوں کے مطابق ہوں، جو کسرا کے رستوں کے مطابق ہوں، تو انجام ان کا بھی وہی ہوگا، انجام ان یہودیوں کی طرح بھی ہوگا جو بنی قینقاع سے لے کر ہوتے ہوتے آخری معرکہ خیبر اور بنو قریظہ کے صفایہ سے ہو گیا، یہی ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے لیے پیغام ہے کہ اگر جب تک تم لوگ قرآن اور اللہ کے فرمودات پر ایمان و اعمال کے معاملے میں ثابت قدم رہو گے، انتم الاعلون، اوپر اور بلند و بالا اور سرفراز تم لوگ ہی ہو جاؤ گے۔ تو جو قومیں اللہ کے پیغمبروں کے رستوں سے ہٹ جاتی ہیں، الگ رستوں پر جانے کی کوشش کرتی ہیں، انجام ان کا یہی ہوگا، اور عاقبت الامر، کامیاب ہوگا وہی آدمی جس نے اللہ کا رستہ اپنایا ہوا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کے لیے پورا کا پورا خطہ خالی ہو گیا، کوئی ان کے سامنے آنے والا نہیں، کیسے نماز پڑھے، کس طرح اللہ کی طرف بلائیں، کس طرح زکوٰۃ دیں، کس طرح حلال کمائیں، کس طرح جائز رستوں پر، کوئی رکاوٹ، یہی ہوگا ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ۔ تو بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ امن اور
اللہ کی بندگی کی طرف جانے کی کوشش کرے اور یہ سوچ لے کہ اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوں گے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ ٹوٹی پوٹی کاوش اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ